بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے اعمال کے قبول و منظور ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل کتاب و سنت کے مطابق ہوگا تو پھر ہی اللہ کے ہاں قبول و منظور ہوگا۔ اگر عمل کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوا تو اللہ کے ہاں بھی وہ قبول و منظور نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں نئی بات کو داخل کیا جو دین میں سے نہیں ہے، بس وہ عمل رد ہے، مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا امر نہیں ہے، ہماری تصدیق موجود نہیں ہے، بس وہ عمل رد ہے، مردود ہے، رب کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اعمال صالحہ، اچھے اعمال کے قبول و منظور ہونے کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور دوسری شرط نیت خالص ہو۔ عمل کرنے والے کی، نیکی کرنے والے کی، نماز پڑھنے والے کی، روزہ رکھنے والے کی، صدقہ خیرات کرنے والے کی نیت خالص ہو۔ وہ عمل اور نیکی صرف رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہو، ریاکاری کے لیے نہ کر رہا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کر رہا ہو، پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول و منظور ہوگا۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا اس کو پھل۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نیت خالص ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کو نماز کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا۔ اگر نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا، دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، مجھ پر اعتبار کریں دنیا کے معاملات میں، تو اس کو اللہ کی رضا نہیں ملے گی، اس کو اللہ کی خوشنودی نہیں ملے گی، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو صدقے خیرات کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کا یہ صدقہ خیرات قبول و منظور نہیں ہوگا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح حدیث ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ خیرات کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ چرچا ہو میں بڑا سخی ہوں، اس نے شرک کیا۔ جس نے روزے رکھے دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اس نے شرک کیا۔ اس شرک سے مراد شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ اگر ہم عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے، تو عمل قبول و منظور ہوگا، اس عمل کی قدر و قیمت پڑے گی، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر نیت میں فطور آ گیا، نیت میں فطور آ گیا، خلوص جاتا رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا رہا، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ شرطیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، تو پہلی بات ہے کہ اس کی نیت خالص ہونی چاہیے، اور دوسری بات کہ جس مال سے وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے وہ مال پاک ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اللہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کی نیت بھی خالص ہونی چاہیے، اور کتاب و سنت کے مطابق اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اور بھی شرطیں ہیں روزے کے قابل قبول ہونے کی، قبول و منظور ہونے کی۔
مثال کے طور پر وہ صرف سارا دن بھوکا رہے، پیاسا رہے اور باقی سارے گناہ کے کام کرتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، جھوٹی گواہی بھی دیتا رہے، غیبت چغلی بھی کرتا رہے، تو یہ ایسا درست نہیں ہے، اس کا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، ملم یدا قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ فی ان یدا طعامہ و شرابہ۔ جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی دینا نہیں چھوڑتا، تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بے شک وہ روزہ توڑ دے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو کتاب و سنت کے مطابق روزہ رکھیں گے، کتاب و سنت کے مطابق سحری افطاری کریں گے اور نیت بھی خالص ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوکے اور پیاسے رہنے کے ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑے گا، جھوٹ بولنا چھوڑے گا، جھوٹی گواہی چھوڑے گا، غیبت چغلی چھوڑے گا، تو پھر ہی اللہ کے ہاں وہ روزہ قبول و منظور ہوگا۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔